بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک صرف ایک کتاب نہیں بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے؟ ایسی کتاب جو دلوں کو سکون دیتی ہے، راستہ دکھاتی ہے اور انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن پاک کی چند خاص خصوصیات کے بارے میں جو اسے دنیا کی ہر کتاب سے منفرد بناتی ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے آج آپ کو قرآن پاک کے بارے میں کچھ ایسی معلومات حاصل ہو جائے جو آپ کی زندگی بدل دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم آخری آسمانی کتاب ہے جو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 1۔ ترجمہ: بابرکت ہے وہ ذات، اس نے اپنے بندے پر قرآن حکیم نازل فرمایا جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے تاکہ وہ تمام جہانوں کو اللہ کی نافرمانی کے نتائج سے ڈرائے۔ قرآن پاک ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2۔ ترجمہ: ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور قرآن حکیم نے منکرین اور کافروں کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہو تو اس کتاب کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کی طرح کی کوئی سورت بنا کر لاؤ، اور قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہ دیا جا سکا اور نہ قیامت تک دیا جا سکے گا۔ پہلی آسمانی کتابیں محفوظ نہیں رہ سکیں، ان میں رد و بدل کر دیا گیا اور بہت حصہ ضائع ہو گیا۔ اکثر کتابیں تو ان زبانوں میں سے باقی ہی نہیں رہیں جن میں وہ نازل ہوئی تھیں۔ تھوڑے بہت حصوں کے دوسرے زبانوں میں ترجمے کیے رہ گئے جن میں بہت سی باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے ملا دیں۔ قرآن مجید چونکہ قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود انتظام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود قرآن کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک شوشہ محفوظ ہے۔ ہزاروں انسانوں کو قرآن حکیم حفظ ہے اور لاکھوں کروڑوں نسخے موجود ہیں۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا۔ عربی دنیا کی زندہ زبانوں میں سے ہے۔ آج بھی دنیا کے 3 درجن سے زائد ممالک کی سرکاری زبان ہے۔ اقوام متحدہ کی زبان ہے اور دنیا میں عام بولی، لکھی پڑھی اور سمجھی جاتی ہے، جبکہ پہلی آسمانی کتابیں جن زبان میں نازل ہوئیں وہ متروک ہو چکی ہیں۔ ان کو سمجھنے والے بہت کم لوگ دنیا میں ملتے ہیں۔ پہلی آسمانی کتابیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی نہیں کرتی تھیں۔ بعض کتابوں میں صرف عقائد کا بیان تھا، بعض میں اخلاقیات کا، کچھ صحیفے صرف دعاؤں کا مجموعہ تھے۔ قرآن حکیم واحد جامع آسمانی کتاب ہے جس میں عقائد بھی ہیں اور عبادات بھی، اخلاقی تعلیمات بھی ہیں اور معاشی بھی، سیاسی نظام کے اصول بھی ہیں اور معاشرتی رہنمائی بھی، تاریخی واقعات بھی ہیں اور سائنسی حقائق بھی، انفرادی زندگی سے متعلق ہدایات بھی ہیں اور اجتماعی زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی بتایا گیا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ بھی ہے اور زندگی کے حقائق کے بارے میں اسلامی تعلیمات بھی ہیں۔ پہلی آسمانی کتابیں کسی خاص قوم اور ملک کے لیے تھیں، مگر قرآن حکیم پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ وہ یا ایھا الناس، اے لوگوں کے الفاظ سے پورے عالم انسانیت کو خطاب کرتا ہے، اور اس کتاب کے مطالعہ سے ہر دور میں ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کتاب اسی دور کے مسائل کے حل کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس کتاب کی ہدایات ہر دور، ہر علاقے، ہر ملک، ہر قوم اور ہر طرح کے ماحول میں رہنے والوں کے لیے یکساں نفع بخش ہیں۔ یہ تھیں قرآن حکیم کی چند خصوصیات۔ اب ہم آخرت پر ایمان، جو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے 5واں عقیدہ ہے، اس کے بارے میں ایک ڈسکشن کریں گے۔ آخرت کا مفہوم۔ آخرت کا لفظ عربی زبان میں اخرا سے اخرا لکھا جاتا ہے جس کے معنی ہے بعد میں آنے والی۔ آخرت کے مقابلے میں ہم دنیا کا لفظ بولتے ہیں۔ دنیا کا معنی ہے قریب۔ جو جہاں ہمارے قریب ہے اسے دنیا کہتے ہیں، اور جو اس کے بعد آئے گا اسے آخرت۔ آخرت پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ انسان مرنے کے بعد کے ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے جسم اور روح کا تعلق کمزور یا ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی روح ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا پوری کی پوری ختم کر دی جائے گی اور کوئی جاندار چیز باقی نہیں رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک نیا جہان پیدا کرے گا اور انسانوں کی روحیں
بدنوں میں لوٹا کر انہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور ہر شخص کو اس کے اچھے اور برے کاموں کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے ان کے لیے عالی شان محلات اور باغات ہوں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں انہیں ہر طرح کا آرام و آسائش میسر ہوگا۔ اور جنہوں نے پوری اپنی دنیا کی زندگی کفر و شرک میں اور برے اعمال میں گزاری، ان کے لیے دوزخ کی دہتی ہوئی آگ ہوگی جو دنیا کی آگ سے بدرجہ گرم اور تیز ہوگی۔ قرآن حکیم میں ہے، سورۃ الانفطار آیت نمبر 13-14۔ ترجمہ: نیکوکار لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار جہنم میں۔ قرآن حکیم نے آخرت کے سلسلہ میں بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ انسان کی دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی دائمی۔ دنیا کی زندگی میں انسان اچھے اور برے کام کرتا ہے، لیکن انسان کے تمام اعمال کے پورے نتائج دنیا کی زندگی میں ظاہر نہیں ہوتے۔ دراصل دنیا کی زندگی ایک کھیتی کی طرح ہے، جو کچھ یہاں انسان بوتا ہے اس کا پھل آخرت میں کاٹے گا۔ اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو اچھا پھل ملے گا اور برے اعمال کیے ہیں تو برا۔ دنیا میں موجود بے شمار چیزوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی ایک مقررہ عمر ہوتی ہے۔ جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک درخت پیدا ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے اور آخرکار ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کی بھی ایک مقررہ عمر ہے۔ جب وہ عمر پوری ہوگی تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ایک دوسرا جہان اس کی جگہ لے لے گا۔ جب دنیا کا یہ نظام ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام قائم ہوگا تو انسان کے تمام اعمال کا حساب لینے کے لیے ایک عدالت قائم ہوگی، جس میں پیش ہونے کے لیے انسان کو ایک نئی جسمانی زندگی ملے گی اور ہر انسان اپنے خدا کے سامنے پیش ہوگا اور اس کے تمام اعمال کی جانچ پرکھ کر کے حق و انصاف کے ساتھ اسے اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا ملے گی۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ نیکی اور بدی کے اثرات کو محسوس کرتا ہے۔ اس کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ اگر اس نے اچھے اعمال انجام دیے ہیں تو اسے اس کی جزا ضرور ملے۔ اسے اس بات کا بھی احساس رہتا ہے کہ بدی کا مرتکب ہونے پر اسے غلط عمل کی سزا بھگتنا ضرور پڑے گی۔ ہم جب بھی اچھے اعمال انجام دیتے ہیں تو ہمیں مسرت اور اطمینان کا بھرپور احساس ہوتا ہے اور غلط کام کر کے ہمیں بے چینی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارا نامہ اعمال مرتب ہوتا رہتا ہے، جس کے زیر اثر ہمارا ضمیر بھی متاثر ہوتا ہے۔ سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں یا چلتے پھرتے ہیں، اس کی وجہ سے فضا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں اور یہ لہریں ہمیشہ کے لیے فضا میں باقی رہتی ہیں۔ کسی شخص کی کوئی حرکت اور کوئی بات کبھی ختم نہیں ہوتی، گویا ہم فضا میں اپنا نامہ اعمال خود لکھ رہے ہیں۔ یہ نظریہ بہت اہم ہے کہ ہر آواز اپنے گرد و پیش میں اپنا اثر چھوڑتی ہے، اور سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ قدیم زمانے کی آوازیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ البتہ یہ آوازیں فضا میں اتنی گڈ ہو گئی ہیں کہ ابھی تک ان کو الگ نہیں کیا جا سکا۔ سائنسدان اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان آوازوں کو الگ کیا جائے، اور اس میں صرف اتنی کامیابی ہوئی ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کے وقت جو زوردار دھماکہ ہوا اسے الگ سے ریکارڈ کر لیا گیا ہے، اور سائنسدانوں نے اس کا نام بگ بینگ رکھا ہے۔ آج کے سائنسی دور میں بھی انسان اس نتیجے پر پہنچ گیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب سورج ٹھنڈا ہو کر حرارت کھو بیٹھے گا، یا یہ زمین کے ذرات بکھرتے جا رہے ہیں اور ایک وقت یہ سب منتشر ہو جائیں گے، یا آسمان پر جو سیارے گردش کرتے ہیں وہ اتنی تیزی سے گھوم رہے ہیں کہ کسی بھی وقت ٹکرا سکتے ہیں۔ اگر وہ کبھی ٹکرا جائیں تو اسی کا نام قیامت ہوگا۔ یہ باتیں تسلیم کرنا بھی قیامت کے اقرار کے مترادف ہے۔ سائنس جو آئے دن تحقیقات کر رہی ہے، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کائنات ایک دن فنا ہو جائے گی اور انسان کے تمام کاموں کا ریکارڈ اس بات کا تقاضا ہے کہ ان باتوں کا حساب کتاب ہو۔ چنانچہ کائنات کے فنا ہونے کو قیامت کا نام دیا گیا ہے اور حساب کتاب کو یوم الدین یعنی بدلے کا دن کہا گیا ہے۔ غرض یہ تمام باتیں اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ قیامت کا اعتراف کیا جا رہا ہے، اور خداوند کریم نے تو یہ صاف انداز میں فرما دیا ہے کہ ترجمہ: وہی تو ہے جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ دوبارہ زندہ پیدا کرے گا، اور یہ اعادہ اس کے لیے سہل ہے۔ قرآن حکیم میں انسان کو اس کارخانہ قدرت کے مشاہدے، غور و فکر کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 185۔ ترجمہ: کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کے انتظام پر غور نہیں کیا؟
پھر فرمایا سورۃ النازعات آیت نمبر 27۔ ترجمہ: بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسی نے اس کو بنایا۔ خداوند کریم نے قانون اجرام سماوی کو اس طرح مربوط اور منظم بنایا ہے کہ کوئی سیارہ اپنی مقررہ حدود سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ پھر اس خداوند قدوس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے؟ یہ حقیقت ہے کہ کسی شے کو بنانے میں ہمیں زیادہ دشواری پیش آتی ہے، اور جب ہم اس بنی ہوئی چیز کو بکھیر دیں تو اس کو سمیٹ کر دوبارہ درست کر لینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ پھر وہ تو قادر مطلق اور ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ جب وہ ہمیں عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے میں بھی ہرگز عاجز نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 5۔ ترجمہ: اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی جیسی بے جان شے سے پیدا کیا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی یہ چند خصوصیات ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، جسے سمجھنا، پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر کمنٹس میں ضرور ہمیں بتائیں کہ آپ کو قرآن کی کون سی بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔